اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس سے بیشتر شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈز بیان ہو چکے ہیں اور یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7 ایپیسوڈز توکل کے جو ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ بے حد اہم ہیں یہ سارے ایپیسوڈز، بہت ہی اہم ہیں، انسان کی زندگی کا اثاثہ بن سکتے ہیں اگر ان کو باقاعدگی کے ساتھ بندہ سنے، عمل کرے ان پہ۔ جو کچھ وہاں کہا گیا ہے سب قرآن مجید کی آیتوں کا خلاصہ ہے ان مضامین کے متعلق۔ وہ قرآن مجید ہی ہے، قرآن مجید ہی آپ سن رہے ہیں جو اس میں آیات آتی ہیں اور ان کا خلاصہ، کچھ تھوڑی تفسیر بھی، اور ساتھ اہمیت کہ شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے۔ اور اسی کے تسلسل میں اب نیا جو ہے وہ مضامین اور اس کی کچھ سیریز ہوں گی، کچھ اس کے ایپیسوڈز ہوں گے، بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے۔ انہی کے تسلسل میں ہے یہ، جو شکر کرتے ہیں وہی صبر کرتے ہیں، عموماً ایسے ہی ہے، بہت تعلق آپس میں لنکڈ ہیں ساری۔ اور جو شکر صبر کرتے ہیں، توکل بھی اللہ تعالیٰ انہی کو نصیب کرتا ہے، جن کو شکر صبر توکل اور یہی تقوی ان کو جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں ایمان کے ساتھ، تو یہ پھر توکل جو تقوی جو ہے اسی کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور متقین وہی ہیں جو ایمان والے، اور وہ مومن، ایسے مومن جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر، مصیبتوں اور تکالیف پر پھر صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کوئی بھی مسائل آئیں تو تدبیر کے ساتھ اپنی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ کارساز وہی ہے، تو وہ جو ہے وہ متوکل ہو گئے وہ لوگ۔ اور ان سب کو جو ہے وہ جمع کر لیں تو پھر جو اعلیٰ درجہ ہے مومنوں کا اور مسلمانوں کا اور مومنوں کا اعلیٰ درجہ پھر تقوی کا ہے، متقین وہی ہیں۔ تو یہی خلاصہ ہے، اور اسی کے آگے قرآن مجید میں بے شمار، کوئی میرا اندازہ ہے کوئی 150 کے لگ بھگ یا شاید اس سے بھی زیادہ آیات ہیں جو تقوی پہ ہیں۔ بڑی صورتوں میں تو کئی آیات ہیں، یعنی ایک سورہ بقرہ لے لیں تو 10-12 آیات ہوں گی، ایسی اور بھی بڑی لمبی جو صورتیں ہیں ان میں تقوی پہ بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا، کیونکہ الٹیمیٹ انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اعلیٰ مقام ہے وہ یہی ہے، متقین ہیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے شہداء بھی ہیں، مگر وہ تو ایک اور چیز ہو جائے گی۔ مگر انسانی کیفیت جو ہے، جسمانی عبادات اور ذہنی اور پھر قلبی، اور قلب کے بعد پھر روحانی جو ہے وہ اس کیفیت جو ہے وہ تقوی تک لے جاتی ہے، تقوی تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو تقوی بہت ہی وسیع المعنی اور جامع جو ہے وہ لفظ ہے، اور عموماً اس کا مطلب جو قرآن مجید کے جو تراجم ہیں، تفاسیر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ٹھیک ہے یہ بھی ہے، مگر صرف یہ اس سے مفہوم واضح نہیں ہوتا کہ جی ہر ایک جہاں بھی تقوی آئے تو کہیں کہ جی اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو صرف اس سے تو مفہوم نہیں ظاہر ہوتا کس بات پہ ڈرو، کن لوگوں کی، کن مومنوں کی بات کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ، کن کافروں کو، مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ایک ایک آیت کا الگ الگ مفہوم ہے، جہاں جہاں قرآن مجید میں آتی ہے اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، کن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کن کو کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور کس بات پہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ہر ایک جگہ کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے کچھ مشترک بھی ہیں، کچھ ریپیٹیشنز بھی ہیں، مگر فوکس ہر ایک آیت کا کسی خاص مفہوم کے، اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس آیت کے بعد کیا فرما رہا ہے، تو اسی میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے کوشش کی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آیات قرآن مجید کی کور ہو سکتی ہیں تو اس میں کور ہوں، ساری تو نہیں ہوں گی، مگر میں کوشش کروں گا کہ 14-15 ایپیسوڈز جو ہے اس کے لگ بھگ شاید ہو جائیں گے۔
تو ان میں یہ سب چیزیں جو میں نے بیان، اس لیے آپ تسلسل کے ساتھ شکر، صبر اور توکل، اور اس کے بعد یہ تسلسل میں سنیں یہ، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ سننے والے، یہ تو روزانہ سننے والی باتیں ہیں، اور انسان کی زندگی کا خود انسان کی ضرورت ہے یہ سب، انسان کی اپنی زندگی کی اچھی زندگی، خوشحال، اسٹریس فری، ڈپریشن فری، اور دکھ تکلیف میں کیا کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی طاقت عطا فرماتا ہے، اور نعمتیں ہوں تو وہ کیسے شکر کرنا، یہ سب چیزیں انسان کی بہت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں تو اجر بے حساب ہے اس سب کا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بہت بے حد اہم ہے، مگر ڈرنا کس بات پہ اور کانٹیکسٹ کیا ہے اس ڈرنے کا، وہ بھی بہت اہم ہے، اور ایک مفہوم نہیں ہے اس کا تقویٰ کا، مختلف جگہوں پہ مختلف مفہوم بھی ہے، کہیں اس کا مفہوم صرف ڈرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، کفار کو کہا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور مومنوں کو بھی کہا کہ آخرت کے عذاب سے ڈرو، تو یہ بھی ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرنا اصل جو ہے بہت زیادہ، جو زیادہ عمدہ اس کا ہے ترجمہ، وہ پرہیزگاری ہے، انسان کی روح جو ہے اور دل جو ہے اس کو صاف کرنا، اس کی تطہیر کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو احکام کو جو ہے ان کو پورا کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، کہیں یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو جو ہے انسان دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حدود جو ہے اس کا خیال رکھنا، اور یہی ہے جو تقویٰ اختیار کرنے والے کوشاں رہتے ہیں یہ سب، بہرحال اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکم، کوئی بھی جو اس کی حدود ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے انسان زندگی جو گزارتے ہیں، تو یہ سب چیزوں کا مجموعہ ہی تقویٰ کہہ لیں، یہ جتنی چیزیں میں نے باتیں، بلکہ اس کے بھی اور بھی زیادہ مختلف جگہوں پہ اس کا اور مفہوم ہے، جیسے جیسے مضمون آگے بڑھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا یہ وسیع المعانی اور جامع لفظ ہے، کہ جس کے بہت زیادہ اس کے مفہوم اور معنی ہیں کہ جہاں جیسے استعمال ہوا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ گناہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، کہ کہیں انسان گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، گناہ کے قریب جا کے تو وہ اسی خوف سے، اسی ڈر سے واپس آ جائے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے حساب دینا، ایک دن پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے، یہ ہے تقویٰ، کوئی بھی بات ہے مگر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کا ڈر، آخرت کا ڈر، اور آپ کو یہ بچائے گناہوں سے، برائیوں سے، اور بلائیوں کی طرف جو ہے جو نیکیاں ہیں اس کی طرف وہ اس کی ترغیب ہو آپ کو، آپ کا دل اور آپ کا جو ذہن ہے اس کو سکون میں لے، آپ کے جسم کو سکون میں لے نیکیوں سے، بلائی سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تقویٰ پہ ہیں۔ جب آپ کو خوشی ہوتی ہے کوئی نیک کام کرنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، کسی غریب مسکین اور نماز پڑھنے میں، آپ شوق سے جاتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو مسرت ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بہت سکون ملتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بہت سکون ملتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے تقویٰ کی علامت۔ کوئی عبادت، کوئی نیکی سے بڑی نیکی اور بوجھ محسوس ہو، جب آپ کو ہونے لگے کہ نہیں کروں گا میں، صحیح اللہ کا حکم ہے مگر بس ہے تو مشکل، بہت بوجھ کے ساتھ آپ جو کام کریں اور تنگ دلی کے ساتھ عبادت بھی کریں کچھ، اس کا مطلب تقویٰ کی اس میں کمی ہے۔ ٹھیک ہے عبادت آپ جسمانی کر رہے ہیں مگر پھر تقویٰ کی کمی، تقویٰ تبھی ہے جو خوش دلی سے آپ کو پسند ہے تو آپ بالکل رغبت کے ساتھ کام کریں۔ اگر کوئی نماز مس ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی ہو، روزہ نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دے سکے تو آپ کو سخت شدید پریشانی ہو، اس سے یہی سب چیزوں کے ملا لیں تو یہی تقویٰ ہے، اور یہ متقین ہیں جن میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ اس کے بعد تقویٰ کی فضیلت کچھ حد تک میں نے بتا دی ہے کہ ذہنی سکون، انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، آپ کے فیملی میں آپ کے اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے، جب آپ توکل اور تقویٰ اختیار کر رہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کو تسکین ہوتی ہے کہ نتیجہ جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیے فیصلہ کرے گا
وہ بہتر ہی ہوگا میرے لیے، یا میری اصلاح کے لیے، یا میری کچھ تنبیہ بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ میں اصلاح کروں اور اپنی زندگی کو سنوار لوں۔ تو یہ سب چیزیں توکل کے اور تقوی کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ان میں یہ آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر نیک کام کرنا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ سمجھے کہ نیکیاں کرنی آپ کے لیے آسان ہو رہی ہیں، آپ کو خوش دلی سے آپ نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سمجھو آپ تقوی کے راستے پہ ہیں، اور ایمان میں اللہ تعالیٰ پھر مضبوط کر دیتا ہے، دل میں ایمان ڈال دیتا ہے، دل میں اتار دیتا ہے باتوں نیکیوں کی۔ تو یہ جو ہے پھر تقوی جو ہے وہ شکر، صبر اور توکل جو ہے اس میں بھی بڑھا دیتا ہے، اور پھر شکر، صبر، توکل یہ ریسیپروکل ہے، ریورس ہے۔ تقوی سے یہ شکر، صبر، توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شکر، صبر، توکل میں آپ بڑھتے جائیں، آپ کی کوشش کریں ان میں، تو پھر تقوی میں اضافہ ہوگا آپ کے۔ تو یہ تقوی جو ہے انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اور آپ کی فیملی لائف جو ہے، آپ کی کمیونٹی لائف جو ہے، آپ کی ورک پلیس میں آپ کی جو ضروریات ہیں انسان کی اور اچھی زندگی گزارنے کی، اور حلال رزق جو ہے کمانے کا جو ہے وہ کوشش آپ کی ہو، اور دوسروں کے ساتھ اخلاقیات اور اخلاقیات کا خیال رکھنا، ورک پلیس میں بھی اور باہر جہاں بھی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، اپنے فیملی کے حقوق، دوستوں، جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کے جو عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا، اس میں اللہ تعالیٰ پھر آج بہت مدد کرتا ہے۔ انسان کو بوجھ نہیں یہ چیزیں لگتی، جب انسان کوشش کرے تقوی اختیار کرنے کی، تو پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ آپ ایک نیکی کریں تو آگے 5 نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ آپ کو بوجھ نہیں لگتا، پھر آپ کے لیے آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ کام کر کے۔ تو اتنی باتوں کے متعلق کی قرآنی آیات بری پڑی ہیں، میں نے جیسے کہا کہ 150 یا اس سے بھی زیادہ آیات ہیں یہ تقوی کے متعلق کی، تقوی اور متقین کون ہیں، اور تقوی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلی آیات میں نے سورہ بقرہ سے شروع کی ہیں، بلکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بنیادی ہے بات اس میں تقوی کے لیے اور متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول قرآن کے شروع میں ہی بتا دیا کہ تقوی کیا ہے اور متقین کون ہے۔ تو سورہ جو فاتحہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا۔ یہ بنیادی جو ہے وہ شرط ہے ایمان کی۔ اور الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ چیز تسلیم کرنا، اس چیز کو دل سے تسلیم کرنا، ان باتوں کو دل میں اتارنا، جتنا دل میں اتاریں گے اتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا ان باتوں پہ۔ صرف سطحی طور پہ پڑھ لینا یا سن لینا وہ کافی نہیں، ان کو دل سے پہ اتارنا، ان چیزوں کو فوکس کے ساتھ۔ مالک یوم الدین، کہ وہی مالک ہے آخرت کا، یوم دین اور حساب کے دن کا، تو حساب اسی نے لینا ہے، تو وہی اس دن کا مالک ہے۔ آخرت کا ڈر یہی ہے اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے مالک یوم الدین، کہ وہ ہے حساب لینے والا، اس نے حساب لینا، وہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، جہاں بھی تقوی آتا ہے اور ڈر اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تو اسی مدد مانگتے ہیں، تو ہی کارساز ہے تیری عبادت۔ یہ بنیادی شرط ہے تقوی کی اور متقین کی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے عبادت کرتے ہیں، اور کسی کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ بالکل شرک یا کوئی عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، وہی واحد جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ عبادت میں ہر چیز شامل ہے، عبادت جسمانی عبادت ہوں یا زبانی ہوں یا روحانی ہوں یا دل کا تقوی اختیار کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں ہی شامل۔ اللہ کا ذکر ہو، نماز، روزہ، حج،
اور باقی جو اخلاقیات کی جو بھی ہے باتیں سب جو ہے وہ سب عبادت میں شامل ہے، صالحات کوئی بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ وہ راستہ سیدھا راستہ، یہی ہے سیدھا راستہ تقویٰ کا اور متقین کا، کیا جو اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و شرک جس میں نہ ہو۔ اور وہ کون سا ہے وہ راستہ؟ صراط الذین بتا دیا، متقین جو ہے ان کی بات، متقین کون ہیں اوپر تو بتا دیا تقویٰ کیا ہے، تو آگے بتا دیا متقین صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، یعنی ان متقی لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن کو تو نے پسند فرما لیا، جن کو تو نے انعام فرما دیا، جن کو تو نے کامیابی عطا فرما دی، اور جن کو فلاح مل گئی، تو بھی ان کا فلاح جو ہے ان کا راستہ جو ہے وہ ہے متقی، جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا، جنہوں نے ہر چیز، نہ ان میں شکر تھا، نہ صبر تھا، نہ توکل تھا، اور تقویٰ کی بات کیا ہونی ہے، تو نہ ان لوگوں کا جن میں سے سب باتیں نہیں تھی اور تیری عبادت نہیں کرتے تھے اور تیرے ساتھ شریک کرتے تھے، نہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھانا۔ تو یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو نافرمان تھے تیرے یا اللہ، ان کا راستے پہ نہ ہمیں چلانا، ہماری مدد فرمانا، تو ہی کارساز ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تقویٰ پہ بھی تو ہی ہم لے کے جائے گا تقویٰ کی طرف۔ تو یہ دیکھیں بنیادی، یہ ہم بہت آگے قرآن میں تقویٰ کی آیتیں بہت ڈھونڈتے ہیں، مگر یہ شروع میں اس کو بہت کم اس پہ فوکس ہے کہ تقویٰ تو یہ ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا ہے تقویٰ کیا ہے اور متقین کون ہے، اور دعا بھی ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرنی کہ جی ان کے راستے پہ ہمیں چلانا، نہ کہ ان کے جو بھٹکے ہوئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر ہو گئی، اس میں کافی حد تک میں نے یہ بھی کر دی۔ تو پھر آگے پھر اسی کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ پھر بولتا ہے کہ آگے تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو بتانے کے بعد یہ قرآن مجید جو اب پیش کیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ عمل کریں گے تو وہی یہ متقین ہیں، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو متقین ہیں وہ، اور قرآن ہی تقویٰ کی باتیں ہیں، اور ہدایت جو ہے وہ وہی جو ہے وہ اس میں ہے، اور وہی تقویٰ ہے متقین کے لیے۔ دیکھو شروع پہلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی بھی، سورہ فاتحہ، تقویٰ متقین سے ہی شروع ہوتی ہے، تو کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آگے ٹھیک ہے، آگے بہت تفصیل ہے مختلف اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ہر جگہ بتایا۔ تو یہ پھر اگلی جو آیت ہے، یہ دوسری آیت، پہلی آیت قرآن جی، دوسری متقین، اور آگے جو ہے 5 آیت، یعنی 2 سے 5 آیات تک بنیادی جو شرائط ہیں ایمان کی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور تقویٰ کی بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان اور تقویٰ آگے تفصیل بتا دی۔ پہلے تو بتا دیا متقین، اور متقین وہ کون ہے وہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہیں جو ثبوت ہی مانگتے رہتے ہیں ہر وقت اور معجزات مانگتے ہیں اور ہر بات میں وہ دلیل اور استدلال مانگتے ہیں، گو اللہ تعالیٰ کے واضح احکام ہوں پھر بھی وہ قریدنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے کوئی چھوٹ کی، کسی علماء کے کوئی مضمون ان کا لیکچر سن لیں کہ جہاں کوئی گنجائش ہوگے، نماز بھی چھوڑ دیں یا روزہ بھی چھوڑ دیں، تو وہ کوشش میں رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے جو واضح احکام ہیں ان پہ دلیل اور بحث اور وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو فوراً قبول، وہ بغیر اللہ کو کسی نے دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی دیکھی، کسی نے جبریل کو دیکھا، یہ ہے وہ غیب جو ہے اسی کو غیب کوئی مان لیتے، یہ ہے متقین، جو غیب کوئی بس ایک دفعہ ایمان قبول کر لیا، پھر غیب جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ان کو تسلیم کیا اور اس پہ عمل کیا۔ تو جہاں نہیں سمجھ آئی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سنت ہے، آگے بہت تشریح کی، ہر ایک چیز کی بتا دیا کہ کیسے اس کا مفہوم ہے، اور کہیں کوئی انٹرپریٹیشن میں کچھ اختلاف چھوٹے موٹے ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، اگر کوئی فقہی ہیں اختلافات تو یہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی فقہ کے مطابق آپ جو ہے وہ کریں کام۔
تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. آگے پہ تسلسل اور کیا ہے تقویٰ کے لیے، متقین کے لیے کیا ہیں لازمی جو اس کی جزویات ہیں آگے. تو ایمان تو لے آئے، غیب کی چیزوں کو بھی مان لیا، تو اس کے بعد پھر وہ کیا ہیں، وہ اب عبادات کی طرف آگے، جسمانی عبادات کی طرف کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. سب سے پہلی جو حکم ہے جو عبادت کا ہے یا جسمانی کوئی بھی عبادت کوئی بھی ہے، اس وہ نماز ہے. سب سے پہلا دیکھ لیں یہاں بھی ذکر پرائرٹی شروع ہی نماز سے ہوتا ہے. ایمان لے آئے تو اس کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ نماز، اور اس کے بعد ان کو جو رزق دیا وہ خرچ کریں. یہ دوسری چیز ہے. یہ پہلی چیز نماز ہے پرائرٹی، اس کے بعد زکوٰۃ اور اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا. مسجدوں کی جن کی تفصیل آگے بہت آگے جگہوں پہ مختلف کہ کون ہے جن کو وہ مسکین ہے، اور کن پہ خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے. اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ پھر آگے نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں رزق دو، خرچ کرو. اور پھر وہ کون ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کیا اور جو پہلی کتابیں جن پہ نازل کیا تھا سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی، اور آخرت پر وہ بہت پختہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کا پختہ شروع بھی وہ وہاں پہ سورہ فاتحہ میں یہی آیا مالک یوم الدین. تو وہ جو ہے اللہ مالک ہے یوم حساب کا. اور یہاں بھی یہ جو شرط ہے چوتھی آیت میں سب کچھ بتا کے متقین کی، مگر آخر میں یہی ہے کہ خلاصہ یہی ہے کہ آخرت کا ایمان ہو، آخرت کے حساب جو ہے اس کا پختہ یقین آ جائے انسان میں، تو انسان بھی بہت تقویٰ کی راستے پہ بہت چل پڑتا ہے، بلکہ کافی حد تک آگے چلا جاتا ہے. یہ جتنا ایمان اس پہ پختہ کرتے جائیں گے اتنا ہی تقویٰ کا بڑھتا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل، جیسے ہم انجینئرنگ میں کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جتنا یقین پختہ کرتے جائیں گے آخرت کے حساب کا، ایمان کا، تقویٰ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، ایمان اتنا ہی مضبوط آپ کا ہوتا جائے گا. تو اس کے بعد پھر بتایا کہ یہ لوگ ہیں جن کی بات کی ہے، چار یہ شرائط جن کی 4 یا 5 شرائط اوپر بیان کی ہیں، تو یہی ہیں لوگ وہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ بتا دی. اب میں نے لکھی ہوئی جو ہے وہ کافی اس سے کچھ زیادہ ہے مفصل، تو بہرحال تھوڑی سی میں آخری جو اس کا پیرا جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات 2 سے 5 آیات میں ایمان و تقویٰ کی شرائط و اوصاف بیان فرما دیے ہیں کہ مومن اور متقین کون ہے جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور ان کو فلاح اور آخرت میں کامیابی کی اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے. آخر میں یہ آخری آیت جو ہے 5 آیت جو ہے کہ یہی ہیں جو جن کو فلاح ہے، کامیاب وہی ہے مفلحون. تو اس کے بعد سورہ بقرہ ہی کی آیت 21 ہے. دیکھیں یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 7 کا ہندسہ جو ہے وہ اس بڑی سگنیفیکنس ہے اس کا. میں پہلے ایپیسوڈ ایک دے چکا ہوں 7 اور 19 کی اہمیت اور سگنیفیکنس اور کیا اس کی میں نے اس میں کافی حد تک ذاتی جو میرے سے بھی کافی تعلق رہا ہے قریباً بچپن میں سے ان دونوں ہندسوں سے، تو وہ بیان کیا تھا. تو دیکھیں یہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں یہ بنیاد ہیں ایمان کی اور بنیاد ہیں یہ تقویٰ کی. تو اس کے بعد پھر یہ 21 آیت جو ہے بے حد اہم ہے. پھر 7 کا ملٹیپل جو ہے وہ 21 آتا ہے.
تو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے جی آپ 7 دفعہ یہ وظیفہ کر لو، یہ وظیفہ 21 دفعہ کر لو، تو وہ کچھ لگتا ہے کہ یہ جو بھی آیات ان نمبروں سے ہیں، 7 ہیں، 21 ہے، 19 ہیں، یا کچھ اور ایسے جو نمبرز ہیں، تو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں ان نمبروں کی جو صورتوں کے جو نمبر ہیں یا آیات جو ہیں مختلف صورتوں کی، اور یہ 7 اور 14، 21 اور 33 اور اس قسم کے وہ بہت اہم آیات ہیں. یہ بھی بہرحال یہ کوئنسیڈنس نہیں کہہ سکتے، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ان عداد کے متعلق، اور ہم تو کچھ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہے کچھ سگنیفیکنس، مگر مفصل تفصیل اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ 21 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بہت مختصر اور بہت جامع ہے یہ آیت تقوی کے متعلق. اے انسانوں، یہ عموماً نہیں سب انسانوں کو مخاطب کیا، کیونکہ اس کے اوپر والی آیات جو ہیں اس میں کفار کی بات ہو رہی ہے اور ان کے متعلق تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے. تو پھر یہاں انسانوں کو مخاطب کیا، اے انسانوں عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. عبادت جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور یہ تقوی دل سے بھی ہے. عبادت دل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دلوں کے حال کو جانتا ہوں، آپ کے جو چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے سب. تو جو ظاہر کی باتیں ہیں یا دل کی باتیں ہیں اور تقوی سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. اپنے رب کی، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. وہی جو سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو صرف وہ، اور اس کی آگے یہ آپ کی آیت میں اس کی آگے تفصیل اور کنفرمیشن دوبارہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والا تو وہ ہے، اسی کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا. نہ کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے آگے سر جھکاؤ. ایک تو یہ ہے اسی سے مدد مانگو، اسی پہ تقوی اختیار کرو، اسی پہ توکل کرو، اسی کا شکر اور صبر اسی کے لیے کرو. تو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ بھی اور تم بھی، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اور یہ تتقون یعنی بچنے کا یہاں مطلب ہے. یہ دیکھو گناہوں سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کو تقوی یہاں کہا گیا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا یہ تقوی ہے. تو یہاں ڈر نہیں لکھا. یہ جو ترجمہ ہے جو میرے پاس قرآن جید ہے اس میں یہاں ڈر نہیں ہے. کسی اور جگہ ڈر بھی ہے وہ کہ شکیدن، مگر یہاں یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ عذاب سے بچ جاؤ. تو بہت اہم، بہت مختصر، بہت اہم آیت. اس کے بعد سورہ مائدہ کی کچھ آیات میں نے لی ہیں. یہاں پہلی آیت ہے 7 آیت سورہ مائدہ کی. یہ بھی بہت اہم ہے. یہ بھی چھوٹی آیات ہیں. یہ لمبی صورتوں میں عموماً چھوٹی آیات کم ہیں، مگر یہ شروع کی آیات عموماً چھوٹی ہوتی ہیں ان جو لمبی صورتوں کے بھی. تو یہ ہے 7 جو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ جو پہلی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتا ہے کہ دل میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی نیتوں تک آپ کو جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں وہ دوبارہ سے وہ بات آئی ہے کہ اس کا جو ترجمہ، اور یاد کرو اللہ کا احسان، یعنی شکر کی بات کرتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ شکر کتنا تعلق ہے. دیکھیں نا آخر میں جو تقوی پہ بات ختم ہوتی ہے مگر شروع شکر سے ہوتی ہے. یہ دیکھ بہت اہم ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ شکر، صبر، توکل اور تقوی سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اگر آپ ایمان، یہ میں ایکویشن میں تھی بنائی، میں اپنی طرف سے ہی ہے، کوئی یہ فتویٰ نہیں ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے کہ ایمان جمع شکر جمع صبر جمع توکل از ایکول ٹو تقوی. یہ کوئی سائنٹیفک سی انجینئرنگ ایکویشن میں نے بنائی ہے، مگر یہ سمجھانے کے لیے ہی ہے. اور بھی بہت ان
کے علاوہ بھی بہت اور باتیں ہیں، مگر ان میں بنیادی باتیں بات آ ہی جاتی ہے۔ جب ایمان کہہ دیا تو اس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، پھر جو عبادت جسمانی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ساری چیزیں ایمان میں آگے پہلی جو شرائط ہے۔ تو باقی اور جو اخلاقیات کی باتیں ہیں جن کا تعلق ذہن سے ہے اور جن کا تعلق آپ کے دل سے ہے، اور وہ ہیں یہ روزمرہ زندگی سے ہیں، شکر ہے، صبر ہے، توکل ہے، اور ان کو جو اکٹھا کریں جس انسان میں، تو وہی ہے متقی۔ اور یہ میں نے یہ میری اپنی طرف سے آگے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے میرے ذہن میں آ کہ یہ بڑی اچھی ایکویشن، اس کو سمجھے تاکہ یہ سب چیزیں کریں گے تو متقی ہیں۔ تو اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا، یہ ہم پر بھی ہے، پچھلی قوموں کی جو بات ہو رہی ہے ان کا بھی ہے، بنی اسرائیل کا بھی اور کسی کا بھی۔ تو اور اس کے عہد کو، جو بھی عہد آپ نے کیا، آپ نے جب ایمان لے کے آئے، اسلام قبول کیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت، اور وہی اس مالک، وہی رازق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور جو آخرت پہ ایمان، اور فرشتوں پہ، اور پچھلی کتابوں پہ، اور یہ سب چیزیں، یہ عہد، ایمان کیا ہے؟ یہی عہد جو ہم نے کیا، اور پچھلی قوموں نے بھی یہ عہد کیا، بنی اسرائیل نے عہد کیا، اور باقی سب قوموں نے بھی ایسے اپنے اپنے انبیاء میں اس وقتوں پہ عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ اور جو اس نے تم سے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا ان سے اور ہم سے، جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم نے اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ تو جو بھی عہد کیا، تو تم نے جو بھی تھے، ہم نے بھی، یا اس وقت بنی اسرائیل کو اگر مخاطب اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے، تو اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو اور پھر یہ کہ اب سنا بھی آپ نے، مانا بھی، تو اس کے بعد آپ نے عہد کیا تھا، اور یا کیا ہے، یہ ہمارے لیے کہ عہد کیا آپ نے میرے ساتھ اسلام قبول، ایمان قبول کرتے وقت جو عہد کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے پڑھ بھی لیا، تو اب ڈرو اللہ سے، اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، بلائی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہ ہے۔ اور بے شک اللہ پھر جانتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر کرو گے تو فلاح ہے، جیسے میں نے کہہ دیا، وہ میں دیکھ رہا ہوں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور دلوں کے حال کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو پھر دونوں راستے آپ کے بتا دیے ہیں، آپ فلاح کا بھی راستہ اور سزا کا بھی راستہ، جہنم عذاب کا بھی راستہ بتا دیا ہے۔ تو اب دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ دیکھ لو، آپ ہر چیز آپ کے فاسق بتا دی ہے۔ تو یہ اس کے بعد 8 نمبر آیت بھی اسی کے تسلسل میں ہی ہے، وہ ہے بہت اہم ہے وہ بھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ، پھر ایمان والوں سے آیا، اوپر جو ہے وہ میں نے جب بتایا تھا کہ دوسری آیت میں وہ انسانوں کے لیے تھا، سورہ بقرہ کی جو آیت 21 بتائی تھی، تو یہاں جو ہے وہ ایمان والوں سے ہے کہ ایمان ہے آپ میں، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یعنی سمجھے کہ ہمارے لیے خاص طور پہ، یا اس وقت جو ایمان والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان لے آئے تھے، تو ان کو بھی مخاطب، اے ایمان والو، بنو تم قائم رہنے والے راستے پر، یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے، وہ سیدھا راستہ سورہ فاتحہ میں اور پہلی 5 آیات میں بتا دیا سورہ بقرہ کی، وہ سیدھا راستہ، اس پہ قائم رہو اے ایمان والو، اس سے بھٹکتا نہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ سیدھا راستے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ لائن، اسٹریٹ پاتھ جو ہے، تو اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کی خاطر جو کام بھی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں کرنا ہے آپ نے،
گواہی دینے والے انصاف کی ہو، جہاں بھی انصاف کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر شاہد ہے، اور آپ بھی صحیح سچی گواہی دو جب بھی گواہی دینی ہے، جب بھی انصاف کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمنی کسی قوم کی کہ نہ کر، کتنا اہم ہے، کتنی اہم چیز، کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے لیے بھی اگر موقع آپ کو انصاف کرنے کا ہو تو اس سے بھی انصاف کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں دشمنی کی وجہ سے تو آپ اس پہ انصاف نہیں کرو گے، اس کو مختلف اگر سخت سزا دینے والی بات ہے، آپ ایسی جگہ پہ ہیں، یا کوئی بھی آپ کو انصاف کی بات کرنی ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے ساتھ اس نے کوئی کسی وقت زیادتی کی، دشمنی کی، اور دوسرا جو ہے اس نے تو میرے لیے تحفے لے کے آیا تھا، اور نہیں، جب انصاف کرنا ہے تو پھر برابر ہے ہر کسی کے لیے انصاف۔ تو انصاف اور عدل کی کتنی اہمیت ہے، یعنی تقوی کے لیے انصاف اور عدل لازمی ہے، لازم ملزوم ہے، جو بھی تقوی اختیار کرنا ہے، پھر انصاف ہو، حقیقی انصاف، اور عدل حقیقی عدل ہو لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، عدل، کام کا عدل یہ ہے کہ پوری نیت کے ساتھ اور جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں پوری ڈیوٹیز انجام دو، اور حلال رزق کمانا، اور ان کے ساتھ یہی انصاف جو آپ کریں گے اپنی ملازمت میں، یا آپ کے جو ملازم ہیں آپ کے، ان کے ساتھ انصاف اور عدل ان کے ساتھ کرنا، ان کا ٹریٹمنٹ انصاف اور عدل کے ساتھ کرنا، تو یہی بات ہے زیادہ قریب کس کے؟ تقوی کے، یعنی تقوی جتنا، یہ قریب کا مطلب ہے کہ جتنا اس پہ آپ فوکس کریں گے، جتنا ان چیزوں پہ مضبوط آپ رہیں گے، اتنا ہی آپ تقوی کی طرف بڑھتے جائیں گے، تقوی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ یہاں تو بتایا تھا کہ یہی چیز ہے جو تقوی کے قریب ہے، قریب لانے والی ہے، یعنی تقوی قریب لانے، جتنا انصاف زیادہ کرو گے، عدل زیادہ کرو گے، اور اس سے پہلے جو بتایا کہ عبادت جو ہے خلوص نیت سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو حقیقی دل سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور انصاف اور عدل، یہ سب چیزوں کو اکٹھا کریں، تو یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو تقوی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تقوی کی طرف قریب لے کے جاتی ہیں۔ تو اللہ خوب جانتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، وہی جو پہلے بھی آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں یہ آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بڑی تنبیہ کی لفظ ہیں، اس کو ہم پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، جہاں بھی یہ آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کہ میں سن رہا ہوں تمہاری باتوں کو، میں تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں تو میں سن بھی رہا ہوں، ہم تو بالکل ایسے ترجمہ کر کے پڑھیں، مگر یہ تنبیہ ہے بہت سخت، جہاں بھی یہ آیت آتی ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، تو یہ جیسے اس سے اوپر والی آیت ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ تنبیہ ہے سخت کہ اس کے اوپر جو کہا ہے اس پہ عمل کیا تو فلاح ہے، نہ عمل کیا تو پھر میں دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ کا باس آپ کو بلا کے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کام کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا تم کام کر رہے ہو، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے، آپ ہی ٹانگیں لڑکھڑائیں گی، واپس آ جی، وہ زیادہ ضرورت نہیں اس کو باس کو کہنے کی، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا کہ کیوں یہ مجھے کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ جب آیات ایسی آتی ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، خبردار میں دلوں کے ہاتھ وہ بھی جانتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا آپ کو، میں تمہارے دل کی، تمہاری نیت کو بھی میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور یہاں بھی یہی کہ میں خوب باخبر ہوں تم سے جو تم کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے، تو ٹانگیں کانپنی نہیں چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہوں، دیکھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں کہ کیا تم کر رہے ہو، تم چل رہے ہو میری حدود پہ، زندگی گزار رہے ہو کہ نہیں گزار رہے، نہیں گزار رہے تو پھر ٹانگیں کانپنی چاہیے، گزار رہے ہیں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو شکر کریں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، روزے رکھتے ہیں شکر ادا کریں، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو احساس خوشی کا ہوتا ہے، ساتھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی تو آپ یہ کر سکیں، ورنہ تو اب دوسرے راستے پہ آپ جا سکیں۔ تو یہ جو ہیں یہاں جو ہے وہ یہ آیات جو ہے ایک سورہ مائدہ کی جو ہے یہ آیات کا ہوگی، اور تفسیر بھی تقریباً یہ میں نے جو لکھا ہے میں نے کافی حد تک وہ بتا ہی دیا ہے
یہ سورہ مائدہ کی 7 اور 8 آیات کی تو آخر میں پہلا میں نے جو لکھا ہے وہ اپنے مضمون میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایسے ہی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف اور سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ یونس اور سورہ ہود اور دیگر صورتوں میں درجنوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا کہا۔ یہ آگے اور آیات آئیں گی جو میں نے کہا ہے کہ 150 اس سے بھی زیادہ آیات ہیں تقوی کی، تو یہ کچھ آیات، کچھ صورتوں کا میں نے ذکر کیا جہاں زیادہ ہیں یعنی یہ آیات، مگر ان صورتوں کے علاوہ بھی دوسری صورتوں میں بھی تقوی اور متقین کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان آیات کو خاص طور پہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ان پہ غور کریں، فوکس کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں اور حدود ان کی پابندی کریں۔ یہی ہے تقوی، یہی ہے متقین۔ تو الحمدللہ یہ پہلا ایپیسوڈ مکمل ہوا اس کا تقوی پہ۔ بہت 3-4 سالوں سے میری خواہش تھی کہ یہ جو مضامین ہیں، شکر، صبر، توکل اور تقوی، تو ان پہ کام کیا جائے اور ان کو بیان کیا جائے، مگر میں لکھتا تو رہا اپنی نوٹ بک میں نوٹس وغیرہ، مگر یہ ہے کہ میں مضمون نہ لکھ سکا۔ قرآن کی تفسیر میں پھر زیادہ میں فوکس کرنے لگ گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ مجھے توفیق دی کہ میری بڑی خواہش تھی کہ ان پہ جو ہے وہ کام کیا جائے، ان کو لکھا جائے اور پھر آپ تک یہ پہنچایا جائے۔ تو آپ بھی اسی خیال سے کہ جو بہت اس پہ 3-4 سال کی جو محنت ان مضمونوں کی تیاری میں سمجھ لیں، تو آخر تک سنیں۔ سب جو ہیں شکر، صبر، توکل، تقوی کے جو مضامین ہیں، یہ تمام کے تمام آپ بینات القرآن سرچ میں آپ کریں یوٹیوب کی، یا میرا نام انجینئر مبشر شاہ، تو وہ یہ آگے صبر، شکر لکھیں گے، توکل لکھیں گے، تقوی لکھیں گے، تو یہ کھل جائیں گے یہ مضمون، تو آپ سن سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سبسکرائب کریں میرا چینل، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تو جب بھی یہ اپلوڈ ہوں گے، جیسے آج کا پہلا ایپیسوڈ ہے تو اپلوڈ ہوگا تو آپ انسٹنٹلی آپ کو نوٹیفیکیشن چلی جائے گی، تو آپ اسی وقت سن سکتے ہیں۔ اگر کل پرسوں جب بھی یہ ہوگا تو آپ سن سکتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نہ خود پوری فیملی کو کہیں، جہاں جن کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں، اور اپنے سب دوستوں کو بھیجیں۔ آپ کو ثواب اجر ہے، دیکھیں اس سے زیادہ اور کس چیز سے اجر آپ کو ملے گا؟ اگر قرآن مجید اور اس کی تفسیر آپ خود سنیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بھیجیں۔ کوئی 2, 4, 10, 20 لوگ بھی اگر کسی کو ہدایت ہو جاتی ہے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس سے ان کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کو کتنا فائدہ، کتنا اجر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد، سب سننے والوں کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام، اس کی حدود کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے توفیق دی ایک دفعہ پھر۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ۔